نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لیسن نمبر 34 شروع کر رہے ہیں، یہ حروف مقطعات پر ہے اور یہ ہمارا آخری چیپٹر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ 14 حروف ہیں جو کہ نقص، اصلکم، حیا، طاہر میں جمع ہے۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات کی اقسام۔ حروف مقطعات کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے اس میں آ جاتے ہیں نقص اصلکم، یعنی کہ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف اور میم۔ اس کیٹیگری میں کیا ہے، ان جو حروف مقطعات ہیں ان میں محل اور سبب دونوں موجود ہیں۔ یہ 3 حرفی حروف ہیں اور ان میں محل اور سبب دونوں موجود ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلو کلر میں، اس میں ہے حیو طہورا۔ حیو طہورا میں ہے، ان میں یہ 2 حرفی حروف ہیں اور ان میں صرف محل ہے، سبب موجود نہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے الف، اس میں صرف سبب ہے۔ یہ تین حرفی ہے لیکن اس میں مد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الف کو الف ہی پڑھیں گے۔ تو 3 کیٹیگریز آ گئی ہمارے پاس، ایک جس میں یہ 3 حرفی ہوتے ہیں، پھر 2 حرفی ہوتے ہیں، اور پھر جو 3 حرفی ہے لیکن اس میں مد نہیں ہے۔ اب جو محل اور سبب ہم پڑھ چکے ہیں، سبب مد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید۔ ہمیں اندازہ ہے سبب مد جب بھی آئے گا ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا یا تشدید ہوگی، مد کرنے کا سبب۔ اور محل مد بھی 3 ہے، الف، واو اور یا، یعنی کہ جگہ جس پہ مد کی جاتی ہے، الف پہ کی جاتی ہے، واو پہ کی جاتی ہے، یا پہ کی جاتی ہے۔ یا کی بھی آگے 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، یا حروف مدہ میں آ جاتی ہے، یا حروف مدہ ہم نے پڑھی ہیں کہ الف، واو اور یا ہوتے ہیں۔ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان میں یا ہے جس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور دوسری حروف لین ہوتے ہیں، اس میں واو لین ہے اور یا لین ہے۔ واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے خوفن، اور یا لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے وصیف۔ تو یہ ہمارے پاس حروف مدہ اور حروف لین ہو گئے۔ اب حروف مقطعات جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی کہ ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ناقص، اصلکم، حیو طہورا اور الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ناقص، اصلکم، نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف اور میم، یہ 3 حرفی ہیں، اور حیو طہورا، ح، یا، طا، ہ اور را، یہ 2 حرفی ہیں، اور الف 3 حرفی ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں مد نہیں ہوگی، 3 حرفی ہے، اس میں سبب نہیں ہو، اس میں صرف سبب ہوتا ہے، اس میں محل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 3 کیٹیگریز حروف مقطعات کی بنائی ہیں، اس میں ٹوٹل یہ نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارے حروف مقطعات قرآن میں سے اکٹھے کر کے ادھر لکھے گئے ہیں، جن کو ہم ایک ایک کر کے ہم اینالائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف لام میم کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم میں ہمارے پاس دیکھیں، ہم اس کو اگر علیحدہ کر لیں، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، الف کا ہم نے بتا دیا کہ اس میں محل موجود نہیں، صرف سبب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سبب مد ہم پڑھ چکے ہیں، سبب مد ہم نے دیکھے ہیں کہ سبب مد ہمارے پاس کیا تھے، سبب مد ہمارے پاس تھے حمزہ، سکون یا تشدید، حمزہ میم الف۔ تو یہاں پر ہم نے کہا کہ الف جو ہے سبب موجود ہے، حمزہ موجود ہے، لیکن اس کی محل موجود نہیں ہے۔ لام 3 حرفی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لام الف میم، جب ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو لام بن جاتا ہے، لام الف میم۔
یہ 3 حرفی ہے، اس میں محل کیا ہے؟ محل الف مدہ ہے، لام الف مدہ جو ہے یہ محل ہے، اور سبب اس کا ہے میم کے اوپر تشدید ہے، تو سبب اس کا تشدید ہو گئی۔ محل الف مدہ ہے اور سبب تشدید ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بن گیا ہمارے پاس مد لازم حرفی مثقل۔ اور اس پر ہم کریں گے، اس پر ہم طول کرتے ہیں، مد لازم حرفی مثقل جو ہے ہمارے پاس، اس پر ہم طول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہمارے پاس کیٹیگری بن گئی میم، کیٹیگری نہیں، دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس میم۔ الف کو ہم نے دیکھ لیا، لام کو ہم نے دیکھ لیا، اور اب ہم میم کو دیکھتے ہیں۔ میم ہمارے پاس 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے، میم میم یا اور میم، یہ 3 حرفی ہے۔ اس میں محل ہے، محل اس کا میم میں یا مدہ ہے، مد کرنے کا محل جو ہے، اور سبب اس کا جو ہے وہ سکون ہے، کیونکہ میم کے اوپر سکون ہے نا، میم آواز یعنی کہ ہم ساکن کریں گے، تو سبب اس کا سکون ہو گیا، تو محل یا مدہ ہے، سکون سبب اس کا سکون ہے، تو یہ ہمارے پاس بن گئی مد لازم حرفی مخفف۔ یہاں بھی ہم طول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توسط کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ شروع سے توسط لے کر آئیں، پھر توسط کریں تو آگے بھی توسط کریں، اگر طول کرنا ہے تو پہلے لام پہ بھی طول کریں اور پھر میم پر بھی طول کریں۔ تو یہ اس کو ہم پھر طول کے ساتھ پڑھیں گے، لام کو بھی اور میم کو بھی۔ الف لام میم، 6 کاؤنٹس اس کو دیں گے۔ اگلے کی طرف آ جاتے ہیں، اگلے لفظ کی طرف، الف لام میم صاد، علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ، صاد کو علیحدہ۔ الف میں ہم نے بتایا کہ صرف سبب ہے، محل نہیں ہے۔ لام میں ہم نے ڈسکس کیا 3 حرفی ہے، محل اس کا الف مدہ ہے، سبب اس کا تشدید ہے، اور جب سبب تشدید ہو جائے گا تو مد لازم حرفی مثقل ہو جائے گا، اور یہ طول کریں گے، 6 کاؤنٹس اس کو دیں گے۔ اور اس طرح میم کا ہم نے بتایا کہ میم جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے اس کو جب میم ہمارے پاس آئے گا تو میم بھی ہمارے پاس 3 حرفی ہے، محل جو ہے اس کا یا مدہ ہے اور سبب اس کا سکون ہے، تو یہ مد لازم حرفی مخفف بن گیا، طول کریں گے 6 کاؤنٹس۔ سواد ہمارے پاس آ جاتا ہے، سواد کو جب کھول کے لکھا تو سواد الف اور دال 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حرفی میں سو جو محل ہے ہمارا وہ الف مدہ ہے اور دال کے اوپر سکون ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری بن گئی مد لازم حرفی مخفف، اس پہ بھی طول کریں گے، 6 کاؤنٹس کریں گے۔ تو اس کو اگر توسط کریں گے تو پھر تینوں پر توسط کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے ہم کھینچ کے آگے پیچھے چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے، الف لام میم صاد۔ اگلے کی طرف آ جاتے ہیں، الف لام را۔ الف ہم نے بتایا صرف اس میں سبب موجود ہے، لام پہلے بھی ڈسکس ہو گیا، 3 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے اس کا، لام اور میم کے اوپر جو ہے وہ سکون ہے، تو مد لازم حرفی مخفف بن گئی، اور طول کریں گے 6 کاؤنٹس۔ را کو دیکھتے ہیں، را 2 حرفی ہے، ٹھیک ہے، جو دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی، دو حرف جس میں تھے، 2 حرفی ہے، را کو کھول کے لکھیں گے، را اور الف، اور محل اس کا الف مدہ ہے اور سبب اس کا موجود نہیں ہے، اور یہ مد اصلی بنتی ہے، اور مد اصلی کو ہم کسر کرتے ہیں، 2 کاؤنٹس دیتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے، الف لام را، ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں، الف لام میم را۔ الف کو بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا، صرف سبب موجود ہے اس میں، لام 3 حرفی ہے، پہلے پڑھا ہے، محل الف مدہ ہے، جو سبب ہے وہ تشدید ہے، تو یہ ہمارے پاس مد لازم حرفی مثقل بن گیا۔ میم بھی ہم دیکھ چکے ہیں، 3 حرفی ہے، محل جائے مدہ ہے اور سبب سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف بن گیا۔ را بھی دیکھ چکے ہیں، 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے اور مد اصلی ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے اس میں، جہاں پر ہم کسر کریں گے 2 کاؤنٹس دیں گے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، الف لام میم را، ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم، آگے ہمارے پاس یہ ہے قاف ہا یا عین صاد۔
قاف 3 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے اور سبب اس کا سکون ہے، فا پہ کیونکہ سکون ہے قاف، اور مد لازم حرفی مخفف ہو گیا۔ ہا 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے اور مد اصلی کسر کریں گے، 2 کاؤنٹس دیں گے۔ یا بھی 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، مد اصلی بن گیا، کسر کریں گے، 2 کاؤنٹس دیں گے۔ آئین 3 حرفی ہے، محل یائے لین ہے، آئین، آئین، آئین کو جب ہم کہیں گے تو ہمارے پاس محل اس کا ہو گیا لین، آئین، ٹھیک ہے، اس کو این نہیں بولتے، این غین جو اردو میں ہو جاتا ہے ویسے نہیں بولتے اس کو، آئین، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یائے لین ہو گئی محل، اور سبب اس کا سکون ہے تو مد لازم حرفی لین، اس میں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو طول جو ہے وہ زیادہ مناسب رہے گا، تو یہاں پہ کسر بھی کر سکتے ہیں، کسر اور توسط دونوں کر سکتے ہیں۔ تو سواد آ گیا 3 حرفی ہے، محل جو ہے اس کا الف مدہ ہے اور سبب اس کا سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف ہے، اس کو طول کریں گے، 6 کاؤنٹس دیں گے۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، آئین کیونکہ مد لازم بن گئی اس وجہ سے توسط اور طول کریں گے، کسر نہیں ہوگا، توسط یا طول کریں گے، اور توسط اس میں جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، توسط کیا جائے گا۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، آگے آ جاتے ہیں، تو ہا، تو 2 حرفی، ہا بھی 2 حرفی، تو میں بھی محل الف مدہ ہے، ہا میں بھی محل الف مدہ ہے، تو بھی مد اصلی ہے، ہا بھی مد اصلی ہے، دونوں کو کسر کریں گے، 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھیں گے، تو آگے تو سین میم، تو 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس کریں گے، مد اصلی بن گی، سین میم، سین 3 حرفی ہے، محل یا مدہ ہے اور سکون سبب ہے، مد لازم حرفی مخفف ہو گئی، ٹھیک ہے، اور 6 کاؤنٹس ہو گیا، 2 طول دیں گے، اور میم جو ہے ہمارے پاس یہ 3 حرفی ہے، یا مدہ ہے اور سبب اس کا تشدید ہے، حرف لازم حرفی مستقل ہو گئی، لیکن سیم میم اسے ایسے کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو سین میم، آگے ہمارے پاس آ گیا تو سین، تو دیکھ لیا ہم نے 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، مد اصلی 2 کاؤنٹس دیں گے، سین جو ہے ہمارے پاس 3 حرفی ہے، محل یا مدہ ہے اور سبب اس کا سکون ہے، تو یہ بن گیا مد لازم حرفی مخفف، طول دیں گے، 6 کاؤنٹس پڑھیں گے، تو سین، آگے آ جاتے ہیں، آگے یاسین، یا 2 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، مد اصلی بن گئی، کسر 2 کاؤنٹس دیں گے، سین ہم نے دیکھا حرفی 3 حرفی ہے، محل یا مدہ ہے اور سبب سکون ہے اس کا، سین نون پہ ساکن ہے نا، رک رہے ہیں نون پہ، تو مد لازم حرفی مخفف ہو گیا، طول دیں گے اور یہ 6 کاؤنٹس ہوگی، یاسین۔ آگے آ جاتے ہیں سواد، سواد 3 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے اور جو سبب ہے وہ سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف، یہ بن گئی صاد، 6 کاؤنٹس دیے۔ آگے آ جاتے ہیں ہا میم آئین سین قاف، ہا صرف 2 حرفی ہے، الف مدہ اس کا محل ہے، مد اصلی کسر دیں گے، باقی سب جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، جیسے میم 3 حرفی ہے، محل یا مدہ ہے، سبب سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف، طول، آئین 3 حرفی ہے، محل یا لین ہے، سبب سکون ہے، مد لازم مد لین، مد لین بن جائے گی ادھر، ٹھیک ہے، یہ مد لین حرفی مخفف ہو گیا ہمارے پاس، اور اس کے بعد طول اس کا 6 کاؤنٹس دیں گے ہم اس کو، اور 6 کاؤنٹس اس کو ہم کسر بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں اور کسر بھی، سوری توسط اور طول دونوں کر سکتے ہیں ہم۔ سین ہمارے پاس محل یا مدہ ہے اور سبب سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف آ گئی، اور طول اس کا ہے 6 کاؤنٹس۔ کاف 3 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، سبب سکون ہے اور مد لازم حرفی مخفف طول، ہم اس کو پڑھتے ہیں،
حامیم عین سین قاف. اب آ جائیں قاف. ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں آخر میں جو ہم نے پڑھا تھا 3 حرفی ہے، محل الف مدہ ہے، سبب سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف، اور یہ 6 کاؤنٹس دیں گے. قاف. اور نون بالکل ایسے ہی 3 حرفی ہے. نون واو نون جب کھول کے ہم لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا. محل اس کا واو مدہ ہے اور سبب اس کا سکون ہے، مد لازم حرفی مخفف، اور یہ طول دیں گے. نون. یہ ہمارے سارے حروف مقطعات تھے. اور حروف مقطعات میں کس طریقے سے ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے، کتنی مد دینی ہے، کہاں پر کس طریقے سے، ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس طریقے سے اس کو کھول کے لکھنا ہے. 3 حرفی کو اس طرح سے ہم نے مد دینی ہے، 2 حرفی کو اس طرح سے جیسے کاؤنٹس دیں گے. اور کیونکہ 2 حرفی جو یوزلی بن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بن رہی ہوتی ہے، مد اصلی بن رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس ہی دیتے ہیں، کسر کرتے ہیں. اور جو 3 حرفی ہیں اس پہ ہم یوزلی توسط کر رہے ہوتے ہیں. اور جو الف ہے اس کو الف ہی پڑھا جاتا ہے. وہ ہوتا تو 3 حرفی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ محل موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کے پاس سبب ہوتا ہے الف کے پاس. تو یہ تھے ہمارے حروف مقطعات. اور ہم نے اس کی آج پڑھا کہ ہم نے اس کو کیسے اس پہ مد کرنی ہے، کیسے ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کی پریکٹس کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.